نہ صرف پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر کرم شامل حال، بلکہ معاشی پریشانیوں سے آزاد، مال دولت بھی آفات و نقصان سے محفوظ۔ 1.5-2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، ہر مہینے ہماری ایک بھینس مر جاتی ہے۔ حضرت صاحب، ہم نے کوئی پیر فقیر نہیں چھوڑا، بہت جگہوں سے دم درود اور تعویذ لیے مگر کچھ حاصل نہ ہوا۔ خدا جانے کسی نے جادو کر دیا یا نظر لگ گئی یا ہم سے کوئی کون سی ایسی غلطی ہو گئی کہ وہ مال و دولت بھی اور پھر آفات اور نقصان سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ کینسر ہو گیا، کینسر آخری سٹیج پر چلا گیا تو ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ریکوری کے چانسز ان کے نہ ہونے کے برابر تھے۔ ان کو قرآن کریم میں سے ایک آیات شفا والا عمل تھا، وہ جو 6 آیات سورۃ فاتحہ شریف کے ساتھ ملا کر پڑھی جاتی ہیں، یا اس لیے بھی کہ وہ اس وقت یا غوث اعظم کا ورد کر رہے تھے جب وہ ان کی تلاشی لے رہے تھے۔ 11ویں شریف کروانے یا اس نیاز میں حصہ ڈالنے والے کی زندگی میں بے پناہ برکتوں کا حصول ممکن ہو جاتا ہے۔ نہ صرف پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر کرم شامل حال، بلکہ معاشی پریشانیوں سے آزاد، مال دولت بھی آفات و نقصان سے محفوظ، جبکہ وہ خود جہنم کی آگ سے آزاد ہو کر بہشت کا حقدار بن جاتا ہے۔ روحانی ترقی کا تو کیا ہی کہنا، غرض کہ یہ محفل ایسی بابرکت اور مقدس ہے کہ عالم ارواح سے انبیاء اور اولیاء بھی تشریف لا کر صاحب دعوت کو انوار و فیض و برکات سے نوازتی ہیں۔ ہمارے ایک دوست نے شہباز صاحب، تو وہ آسٹریلیا سے ڈیری فارمنگ کا کورس کرنے کے بعد انہوں نے وہاں سے کچھ گائیں یہ انہوں نے امپورٹ کر کے انہوں نے ایک ڈیری فارم بنایا۔ تو ایک دن وہ کہنے لگے کہ میں نے اپنی گایوں کا دودھ جو ان سے اپنے ڈیری فارم کا جب سے آپ کے آستانے پر ماہانہ محفل 11ویں شریف کے لیے بھجوانا شروع کیا، کہنے لگے تب سے میری گائیں جو سی ہیں وہ زیادہ بچڑیاں ہی جنتی ہیں، بچڑے نہیں، اور اس چیز سے مجھے بہت فائدہ ہوا۔ اسی طرح باندھ روڈ لاہور راوی کنارے سے ایک خاندان کے چند لوگ میرے پاس آئے جن کے پاس 150-200-300 کے قریب بھینسیں تھیں۔ تو وہ مجھے روتے ہوئے کہنے لگے کہ 1.5-2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، ہر مہینے ہماری ایک بھینس مر جاتی ہے۔ حضرت صاحب، ہم نے کوئی پیر فقیر نہیں چھوڑا، بہت جگہوں سے دم درود اور تعویذ لیے مگر کچھ حاصل نہ ہوا۔ خدا جانے کسی نے جادو کر دیا یا نظر لگ گئی یا ہم سے کوئی کون سی ایسی غلطی ہو گئی۔ بہرحال میں نے ان سے کہا، اچھا یار بات سنو کہ جو میں تمہیں کہوں گا کیا تم وہ کرو گے؟ انہوں نے کہا جیسا آپ کہیں گے ہم ویسے ہی کریں گے۔ تو ہماری بھینسیں مرنی بند ہو جائیں جو ان سی ہیں۔ بندہ ناچیز نے میں نے ان کو ایک تو زکوٰۃ دینے کا طریقہ سمجھایا کہ آئندہ سے اپنا وقت کے اوپر زکوٰۃ دینی ہے جو ان سی ہے، اور دوسرا میں نے ان کو حضور غوث اعظم کی ماہانہ محفل 11ویں، کیونکہ ماہانہ ہماری محفل 11ویں شریف کے اندر سینکڑوں ہزاروں لوگ آتے ہیں، تو میں نے کہا اس کی نیاز میں نہ حصہ ڈالنے کا بھی نہ، میں نے انہیں ایک طریقہ بتایا۔ میں نے کہا باقی اللہ کی قدرت، مگر جیسے ہی انہوں نے اس پر عمل کیا تو اس کے بعد انہوں نے یہ بتایا، اس کے بعد جو ان سے ہر ماہ جب ان کی ایک بھینس مر جاتی تھی وہ اس نقصان سے محفوظ ہو گئے۔ تو وہ جو میں نے آپ کو بات بتائی نا کہ کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ مال و دولت بھی اور پھر
اور آفات اور نقصان سے محفوظ ہو جاتے ہیں اس شخص کے جو ان سے 11ویں شریف کروانے والے یا اس کی نیاز میں حصہ ڈالنے والے جو ان سے. اسی طرح پیر طریقت امجد صاحب امجد موسنی صاحب جنسی ہیں، ان کی مسز امجد جنسی تھیں. ان کا جو کینسر تھا وہ آخری سٹیج پر تھا. کینسر ہو گیا، کینسر آخری سٹیج پر چلا گیا، تو ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ریکوری کے چانسز ان کے نہ ہونے کے برابر تھے بظاہر. تو انہوں نے پھر ماہانہ محفل 11ویں شریف کی نیاز میں ہدیہ دینا شروع کیا. اور دوسرا میں نے ان کو قرآن کریم میں سے ایک آیات شفا والا عمل تھا، وہ جو 6 آیات سورۃ فاتحہ شریف کے ساتھ ملا کر پڑھی جاتی ہیں، تو جو مجربات محسن کے صفحہ نمبر 296 پر لکھا ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ یہ عمل جو ان سے نا بلا ناگا فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان پڑھیں آپ جو ان سے. اور 11ویں شریف کی انہوں نے نیاز میں حصہ ڈالنا شروع کیا بہت محبت سے. تو اللہ نے ان کو کینسر جیسے موذی مرض سے مکمل نجات عطا فرمائی. بہرحال بلا مبالغہ یہ بھی بات ہے کہ کینسر یا ایسے امراض سے شفا کے متعلق سینکڑوں اور واقعات اس ضمن میں یہاں لکھے جا سکتے ہیں جن سے وہ مگر طوالت کے خوف سے صرف ایک واقعہ ہم نے بیان کر دیا اس کتاب کے اندر جن سے. اسی طرح قاری اللہ وسایا والد غلام سرور ساکن مظفر گڑھ رحمان پورہ لاہور میں ایک موبائل ٹاور پر بطور سیکیورٹی گارڈ ملازم تھا. اچھا، وہ صاحب فرماتے ہیں کہ مورخہ 17 جون 2011 کہنے کہ آپ کے آستانے پر ماہانہ محفل 11ویں شریف میں شرکت کے بعد میں ٹاور پر چلا گیا. رات 11-12 بجے جب محفل ختم ہوئی، اسی دوران کمپنی کی گاڑی میں بہت قیمتی سامان لایا گیا اور مجھے کمپنی والوں نے کہا خیال رکھنا سامان بہت قیمتی ہے. خیر رات 2:26 پر میں فرماتے ہیں میں تہجد پڑھ کر ابھی لیٹا ہی تھا کہ 7 بندے دیوار پھلانگ کر اندر آ گئے اور میرے دونوں ہاتھ پاؤں باندھ کر بلکہ میرے منہ اور آنکھوں پر بھی کپڑا باندھنے کے بعد میری مکمل تلاشی لے چکے. تو الماریوں کی چابیاں مجھے کہنے لگے وہ نکال دو. میں نے انہیں بتایا، میں نے کہا چابیاں میرے پاس نہیں ہیں، میں تو ابھی محفل 11ویں شریف پر سے آیا ہوں. اور فوراً دل میں وہ کہتے ہیں میں پڑھنے لگ گیا یا غوث اعظم یا غوث اعظم. تو میں نے اور ان کو ساتھ میں نے یہ بھی بتایا کہ میں 11ویں شریف کی محفل سے آ رہا ہوں. تو اچھا، وہ لوگ ساری رات تالے کاٹنے کی کوشش کرتے رہے لیکن تالا نہ توڑ سکے. وہ جن سے 2-2:30 بجے تو وہ ویسے بھی دیوار پھلانگ کر آئے تھے. تو آخر ان میں سے ایک بندہ کہنے لگا یار یہاں سے نکل چلو کیونکہ صبح ہونے والی ہے، یہ نہ ہو کہ ہم پکڑے ہی جائیں جن سے. تو اور گھبراہٹ کے اندر وہ اپنے اوزار بھی وہاں پر چھوڑ گئے. تو قاری اللہ وسایا فرماتے ہیں کہ اگلے روز میری شادی تھی 1 دن یا 2 دن کے بعد، اور 18,000 روپیہ میری جیب میں تھا، مگر تلاشی کے باوجود وہ میری جیب میں موجود رقم کو نہ دیکھ سکے. تو کہنے لگے یہ سب آپ کے آستانے پر منعقد ہونے والی حضور غوث اعظم کی ماہانہ محفل 11ویں شریف میں شرکت کی برکت تھی کہ اللہ نے مجھے نقصان سے بچا لیا. یا اس لیے بھی کہ وہ اس وقت یا غوث اعظم کا ورد کر رہے تھے جب وہ ان کی تلاشی لے رہے تھے. اسی طرح پنجاب کے ایک بڑے سرکاری بورڈنگ اسکول کے پرنسپل کے انتخاب کے لیے ہمارے ملنے والے ایک صاحب کا نام بھی اس لسٹ میں شامل تھا، جبکہ ان کے مقابلے میں کچھ لوگ اپنی سفارشوں کے بل بوتے پر اب ان کی اپوائنٹمنٹ میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے. اچھا، وہ صاحب کہنے لگے کہ اگر میری تقرری یہاں بطور پرنسپل ہو جاتی ہے
انسان کا اپنا موڈ ہے نا، کہنے لگے کہ میں نا حضرت اگر میری وہاں تقرری ہو گئی تو میں آپ کے ہاں ایک محفل 11ویں شریف کا نا ہدیہ پیش کروں گا، جتنے لوگوں کے لیے آپ لنگر بناتے ہیں۔ تو میں حضور غوث اعظم کی تو بہرحال تو اب خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ گورنر ہاؤس سے انہوں نے یہ نیت کی کہ اگر مجھے ایز اے پرنسپل وہاں پر سلیکٹ کر لیا جائے تو میں ایک پوری 11ویں شریف کی نیاز پیش کروں گا۔ تو گورنر ہاؤس سے ان کی تقرری کا آرڈر آ گیا۔ اچھا، نہ صرف آرڈر آ گیا بلکہ انہوں نے اپنی سیٹ کا چارج بھی سنبھال لیا۔ اچھا ہر طرح کے لوگ اور دوست ہوتے ہیں دوستوں میں، جبکہ دوسری طرف عہدہ ملنے کے بعد اب ان کی نیت بدل گئی۔ تو غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی جو نیاز انہوں نے مانی تھی اس کو ادا کرنے میں اب وہ نہ صرف تعامل سے کام لیا انہوں نے بلکہ ارادہ ہی تبدیل فرما دیا۔ مگر غوث اعظم کی نیاز ماننے کے بعد اب کوئی مان لے تو پھر جائے کہاں؟ تو یہ بھی سارے واقعات اس طرح کے بھی کتابوں میں ملتے ہیں، جو ان سے آپ بہجت الاسرار پڑھیں، قلائد الجواہر پڑھیں یا اخبار الاخیار میں بھی۔ تو اور ابھی 6 مہینے بھی نہ گزرے تھے کہ ان پر کچھ ایسے معاملات بننا شروع ہوئے کہ بظاہر ان کو چارج سنبھالے ہوئے کہ وہ پریشان ہو گئے، اور ان کی کہ ایسے ان کے اوپر کچھ کیس بننا شروع ہوئے کہ وہ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی اپنی سچائی کو جن سے وہ ثابت نہ کر سکے، اور سیٹ پر ہونے کے باوجود ان سے وہاں کے اختیارات کا جو قلمدان ہے وہ واپس لے لیا گیا۔ اب عدالتی کارروائی کا آغاز ہوا۔ اچھا، اب انہوں نے دوبارہ مجھے پیغام بھیجا، کہنے لگے کہ مجھے نہ معاف کر دیں، میں نے وہ 11ویں شریف کی جو ایک نیت کی تھی تو میں نے وہ اس کو پورا نہ کیا، لہٰذا مجھے معافی دلوا دیں۔ تو اور یہ انہوں نے مجھے پیغام بھجوایا، کہنے لگے میں 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں بلکہ پورے سال کی 12 محافل کا جو لنگر ہے 11ویں شریف کا وہ میں پیش کرتا ہوں، مجھے واپس اپنی جگہ بحال کیا جائے، اس جگہ پر جان سے اگر میری نوکری واپس بحال کر دی جائے۔ بہرحال میں نے کہا کہ یہ تو سب اللہ کی قدرت یا اللہ کا معاملہ ہے یا حضور غوث اعظم والا معاملہ ہے، تو یہ آپ کو پہلے سوچنا چاہیے تھا جیسے بھی ہے۔ تو حضور غوث اعظم جو ہیں، کیونکہ یہ تو وہ بارگاہ ہے جن کے شہر سے کوئی صاحب ولایت بھی بغیر سلام کیے نہیں گزر سکتا، کوئی صاحب ولایت بھی، اور اگر گزر جائے تو نہ صرف ولایت سلب کر دی جاتی ہے بلکہ اپنے عہدے سے بھی معزول کر دیا جاتا ہے۔ حضور غوث اعظم کی مثال جو، اور وہی میں نے آپ کو بتایا کہ آپ ان کتابوں کو پڑھیے، یہ بہجت الاسرار، قلائد الجواہر، اخبار الاخیار، خلاصۃ المفاخر وغیرہ، اس میں ایسے بے شمار واقعات لکھے ہیں، بڑے بڑے ائمہ نے اور بڑے بڑے مشائخ نے اور علماء نے انہوں نے واقعات لکھے ہیں کہ یہ وہ جاہ و جلال والی بارگاہ ہے کہ جن کے شہر سے جن سے کوئی صاحب ولایت بھی بغیر سلام کیے نہیں گزر سکتا، اور اگر گزر جائے تو نہ صرف ولایت سلب کر دی جاتی ہے بلکہ اپنے عہدے سے بھی معزول کر دیا جاتا ہے۔ تو اور یہ بھی بات ہے کہ اس اسکول کی تاریخ گواہ ہے کہ اس سے پہلے وہاں کبھی کوئی پرنسپل 5 سال سے پہلے اپنے عہدے سے نہیں ہٹایا گیا تھا۔ تو یہ چیز آج اس زمن میں اگلے جو ہمارا چلا موضوع، اس کے ضمن میں چند واقعات، ورنہ ہمارے پاس جو ہمارے رجسٹروں کے اندر بے شمار دوستوں نے واقعات لکھی ہیں، وہ تو سینکڑوں کی تعداد میں کم و بیش ہوں گے۔ یہ 4-5 واقعات آپ کی خدمت میں 11ویں شریف کی برکات کے ضمن میں نے آپ کو دی، اور اس کی
تھوڑی سی تفصیل اگر تھوڑی زیادہ تفصیل آپ نے پڑھنی ہو تو شیخ الحدیث شیخ القرآن فیض احمد اویسی صاحب کی کتاب برکات 11ویں شریف کے اندر آپ پڑھ سکتی ہیں۔ تو شیخ الحدیث فیض احمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ برکات 11ویں شریف میں مولانا محمد وحید قادری مرحوم کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ 11ویں شریف کے فضائل و کمالات بے شمار ہیں۔ واللہ بخدا ہم نے جس کو 11ویں شریف کا پابند پایا وہ معاشی لحاظ سے فارغ البال ہو جاتا ہے۔ لکھتے ہیں مولانا قاضی عماد الدین عماد علوی بن نظام بن شاہ محمد بن قاضی وجیہ الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ برہان پور ہندوستان میں ہمارے مکان کے قریب ایک کھتری ہندو حضور غوث اعظم کا معتقد ہر مہینے 11 تاریخ کو پرتکلف کھانے پیران کی نظر گزارتا تھا، یعنی حضور غوث اعظم کی نظر گزارتا اور غریبوں کو کھانا کھلاتا۔ جب وہ مرا تو ہندوؤں نے حسب رواج اسے آگ میں جلانا چاہا، لیکن بہت کوشش کے باوجود آگ اس کا ایک بال بھی نہ جلا سکی۔ تنگ آ کر دریا میں بہانے لگے کہ ایک درویش کو سرکار غوث اعظم نے خواب میں فرمایا کہ فلاں ہندو مسلمان ہو کر ہمارے سلسلے قادریہ میں داخل ہو چکا تھا، وہ مر گیا ہے، لہٰذا اس کی تکفین اور تدفین کیجیے۔ اس درویش نے برہان پور پہنچ کر ہندوؤں سے اس کی لاش لے کر اسلامی طریقے سے کفن و دفن کا کام سر انجام دیا۔ بہرحال مفتی صاحب فرمانے لگے، کہنے لگے محسن صاحب یہ بھی عجیب پیر ہیں، بلکہ پیرانے پیر ہیں، کیونکہ ہر کوئی اپنے بزرگوں کی نیاز یا عرس کا انتظام کرتا ہے، مگر ان کی نیاز اور عرس کا انتظام تو خود تمام بزرگ کرتے ہیں۔ یہ اپنے مریدوں کے تو پیر ہیں ہی، بلکہ دوسروں کے مریدوں کے بھی پیر ہیں، بلکہ ان کے پیروں کے بھی پیر ہیں، اور جو ان کو پیر مانے بس وہی پیر ہے، جو انہیں پیر نہ مانے یعنی حضور غوث اعظم کو، وہ پیر نہیں ہے۔ تو مخزن اسرار میں ہے کہ خواجہ شاہ سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے آپ کے چند مرید جو ہیں وہ توسہ شریف جا رہے تھے، تو ان کے ساتھ ساتھ قادریہ سلسلے سے تعلق رکھنے والا ایک شخص بھی تھا۔ تو دوران گفتگو حضور غوث اعظم کا ذکر آیا تو قادری مرید کہنے لگا کہ آپ کا قدم مبارک اولین و آخرین تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ اچھا، اب حضرت سلیمان توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید کہنے لگے ہوگا، لیکن ہمارے پیر و مرشد کی گردن پر نہیں، کیونکہ ہمارے پیر تو خود اس زمانے کے غوث ہیں۔ اب جب توسہ شریف پہنچے تو قادری مرید نے ساری بات حضرت شاہ سلیمان توسوی کو بتا دی۔ تو آپ پوچھنے لگے کیا غوث اعظم کا قدم مبارک صرف اولیاء کی گردنوں پر ہے یا عام لوگوں کی گردنوں پر بھی ہے؟ وہ کہنے لگے صرف اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ تو حضرت خواجہ شاہ سلیمان توسوی جلال میں فرمانے لگے، یہ کمبخت مرید اگر مجھے ولی اللہ سمجھتے تو حضور غوث اعظم کا قدم مبارک میری گردن پر بھی تسلیم کرتے۔ جزاک اللہ۔